اس پیاری محفل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ شروع کیجیے۔ جی انشاءاللہ شروع کیجیے۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کی چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کریں تو اسے پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں ہیں اور سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر کثیر و احسن الجزاء سسٹر عائشہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی زبان پر قرآن مجید کو بہت آسان بنائے اور ان ایک ایک حرف کے بدلے ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی اناؤنسمنٹ۔ الحمدللہ ہمارے کورسز چل رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بچوں کے حدیث کا جو کورس ہے 40 حدیث، وہ الحمدللہ تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تھوڑے فہم کے ساتھ اس کو سکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ ساتھ ساتھ سورہ مدثر، سورہ مزمل، سورہ لقمان، اس کا کورس بھی سٹارٹ ہو چکا ہے۔ سورہ یاسین، سورہ واقعہ کا کورس آلریڈی چل رہا ہے الحمدللہ ہمارا، اور انشاءاللہ ان قریب آپ جو ہے وہ بلغوا انی ولو آیا، یہ بھی ایک کورس انشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر بھی سٹارٹ کر رہے ہیں لائیو، اور انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو واٹس ایپ کے اوپر مل جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ کیونکہ آج ہم نیکی کے بارے میں بات کریں گے، تو آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ الرحمن اکیڈمی آپ کو پتہ ہے کہ ایک اس کو مرکزی شکل دینا چاہ رہا ہے، تو آپ سب کی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور امداد اور جو بھی ڈونیشن آپ کرنا چاہتی ہیں، صدقہ جاریہ کرنا چاہتی ہیں، الحمدللہ ہمارے دیے ہوئے نمبر پر جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر ہو رہا ہے، پلیز اس پر رابطہ کیجیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔
جی الحمدللہ آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر قسم کی حمد و ثنا تمام تعریفیں صرف اور صرف اس پاک پروردگار کی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا. نہ صرف ہم کو پیدا کیا بلکہ اس دنیا میں ہمیں بہت ساری نیکی کمانے کے مواقع عطا کیے تاکہ نیکیوں کو حاصل کر کے ہم اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، مدد کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. کچھ شک نہیں اللہ بہت عذاب دینے والا ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. الحمدللہ جیسے آپ سب جانتی ہیں کہ ہمارا سیشن چل رہا ہے انسان کی تخلیق کب، کیسے اور کیوں ہوئی. ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے الحمدللہ ہم نے آسمانوں کی خوب سیر کی، اور الحمدللہ لاسٹ ہی کی ہم جو ہے وہ زمین پر ہم نے لینڈ کیا ہے. یعنی ہم اب انسان کی تخلیق کے دوسرے مراحل میں داخل ہو رہے ہیں. پہلے تو ہم نے آسمانوں کی خوب سیر کی، وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، یعنی آپ تقریباً آلموسٹ اگین میں گھڑی گھڑی اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں سے فائدہ ہو. اور یوٹیوب پہ جا کر آپ جب وزٹ کریں گی تو آپ لوگوں کو وہاں پر پوری پلے لسٹ مل جائے گی کہ قلم سے لے کے اور عقل، شعور، دل، دماغ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ الحمدللہ ہم نے اپنے لیکچر کے ذریعے آپ کو آسان فہم میں الحمدللہ سمجھایا. تو آلموسٹ یہ کوئی 19 لیکچرز بنتے ہیں، جس کو شوق ہو ضرور دیکھیے گا. اب کیونکہ ہم دوسرے مراحل میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں میں تخلیق کرنے کے بعد انسانوں کو زمین پر اتارا ہے. تو اس سے پہلے جو لیکچر تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، وہ ہے گناہ، کہ گناہ کیا ہے اور کائنات کے 3 بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں اور گناہ کرنا اسٹارٹ کہاں سے ہوا. تو اگر آپ کو شوق ہو تو جاننے کا تو ضرور ہمارے چینل اللہ کی بات تانیہ مجیب پر ضرور وزٹ کیجیے گا. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور اس کے بعد میں آپ سب کا یہاں پر آنے کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے یہاں پر آنے کو، پڑھنے پڑھانے کو، سیکھنے سکھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کی جو ذکر کی محفل ہوتی ہے پیاری بہنوں، اپنے گھر میں بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف ان محفلوں کے ذریعے آپ لوگ کے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیتا ہے. تو دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی تو پیاری بہنوں، زمین پر لینڈ کرنے کے بعد ہمارے یہ دوسرا ٹاپک ہے، کیونکہ جب بھی ہم کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں کے جو رولز ریگولیشنز ہوتی ہیں، اچھی بری بات ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم ضرور جانتے ہیں، تبھی تو وہ راستہ، حالات، معاملات ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا بنائی. اچھا، انسان کے لیے یہ جو دنیا ہے، یہ جو زمین ہے، ایک نئی جگہ ہے، اور یہ جگہ بھی جہاں پر رہ کر اس کو اپنی آخرت سنوارنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دنیا بنائی ہے اس میں اتنی ساری پیاری پیاری چیزیں رکھی ہیں انسان کے فائدے کے لیے. تو یہ انسان کے لیے ایک نئی جگہ ہوتی ہے. تو اس نئی جگہ کے لیے اس کو یہاں کے ہر قانون، رول، ریگولیشن کو سیکھنا بہت ضروری ہے، تبھی تو آخرت کی زندگی ہماری سنورے گی. اور ایک بہت ہی پیاری بات، جیسے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ سجائی ہے انسان کے فائدے کے لیے، اس کی فلاح کے لیے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا حکم دیا کہ اب تم زمین پر اتر جاؤ، میری ہدایت آنے تک اس زمین سے فائدہ اٹھاؤ. تو اس زمین سے فائدہ اٹھانے کا بھی ہم کو حکم دیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں جاننا ہمارے اوپر نہ صرف ضروری ہے بلکہ فرض ہے، کیونکہ جو چیز آپ کے مقصد کے لیے، آپ کی آسائش کے لیے، آرام کے لیے بنائی گئی ہے تو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. جب جانیں گے تبھی تو وہ آسائش، آرام ہم اٹھا پائیں گے. اگر ہم اس کے لیے لائن میں رہیں گے تو مجھے بتائیے پھر آپ یہ ساری چیزیں کیسے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے نا. تو اس لیے میری کوشش یہی ہے کہ آسان فہم میں آپ کو یہ سارے طریقے سکھا سکوں. الحمدللہ. دنیا میں دوسری چیز جس کے بارے میں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے نیکی. پہلے ہم نے اس سے پہلے کیا جانا تھا؟ گناہ کے بارے میں، کیونکہ گناہ آسمانوں پر ہوا. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو ان کے بیٹوں سے بھی جو ہے وہ گناہ ہوا تھا. تو اس کے بارے میں ہم نے پوری جو ہے وہ الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایویڈنس حاصل کی تھی. اب دوسری چیز جو ہے
جیسے نا جس گھر میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد سلام کرنے کے بعد آپ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھنے کا آپ کو وہاں پہ انتظام ملتا ہے، چاہے زمین پہ بیٹھے چاہے جہاں بھی بیٹھے آپ کو انتظام ملتا ہے، آپ وہاں پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں آنے کے بعد گناہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اب دوسری جو آپ نے جس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے وہ ہے نیکی، کہ نیکی اور بھلائی کیا ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ایسا خزانہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر خاص، عام، امیر، غریب، چھوٹے بڑے، مرد عورت سب کے لیے یکساں برابر رکھا ہے۔ نیکی، بھلائی اور خیر، یہ تینوں چیزوں کو جب تک سے یہ لیکچر ہو رہا ہے پلیز ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے لیے، یعنی ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا بڑا، ایون غیر مسلم بھی ہو، وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ جی ہاں، تو آج ہم جانیں گے کہ نیکی ایکچولی ہے کیا، خیر کسے کہتے ہیں، اصل نیکی کیا ہوتی ہے، بھلائی یا نیکی کب کب اور کیسے کرنی چاہیے، کیا ہم بھی نیک ہیں، قرآن مجید میں نیکی کے بارے میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے، حدیث میں اس کی کیا تاکید ہے، خیر کو ہم کیسے پہچانیں، برکت کو ہم کیسے پہچانیں، کیا نیکی کا معنی بہت مشکل ہے، نیکی کی کتنی اقسام ہیں، نیکی کی راہ کون کون سی ہیں اور اس کے کون کون سے اثرات ہیں جب آپ کی زندگی میں نیکی آ جاتی ہے، جیسے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں نا پیاری بہنوں، بالکل اسی طرح نیکی کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ یو ول فیل اٹ، آپ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا آپ کو وہ چیز فیل ہوتی ہے، کیسے، آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کو آرام ملتا ہے، آپ کے چہرے پہ مسرت آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہم جانیں گے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ نیکی کا ذکر جو ہے وہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں کیا لوگوں سے اس کا ذکر کرنا چاہیے، اچھا غیر مسلم جو نیکی کرتے ہیں کیا ان کو بھی ایسے ہی اجر ملے گا جیسے ایمان والوں کو اجر ملے گا، قرآن مجید میں کیونکہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بہت ساری آپ کو آیتوں اور صورتوں میں مل جائے گا۔ اور آخر میں یہ بھی جانیں گے کہ ثواب کمانے اور ثواب کمانے اور گناہ مٹانے والی آسان نیکیاں کون کون سی ہیں جن سے آپ کو ثواب زیادہ ملتا ہے اور فوراً آپ کے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پھر کسی بھی نیکی کی دعوت دینے کے لیے کون سے ایسے اصول ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا بھی ایک نیکی ہے، بھلائی ہے، خیر ہے۔ اور آخر میں یہ جانیں گے کہ نیکیاں جو ہے وہ خفیہ کرنی چاہیے اور کون سی نیکیاں خفیہ کرنا چاہیے اور کون سی نیکیاں اعلانیہ کرنا چاہیے، یہ تقریباً اتنے سارے میں۔ اور آخر میں ایک اور چیز، جی جنت کی کرنسی کون سی ہے اور کیا یہ کرنسی یعنی یہ جو کرنسی ہے یہ گنی جائے گی، یعنی ہماری نیکیاں روز محشر گنی جائیں گی کہ تولی جائیں گی، یہ اتنے سارے سوال میں نے اس لیے جمع کیے ہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ سب کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں، اور اگر ہم ان کے بارے میں جان لیں گے نا تو ہماری نیکیاں کرنا، ہماری اس دنیا سے فائدہ اٹھانا جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے انشاءاللہ اللہ کی عطا سے ہم پورا کریں گے الحمدللہ۔ دیکھیے پیاری بہنوں، نیکی کا اصل مطلب ہے اطاعت کرنا، خیر، فضل، تعلق، محبت، اچھا اور سچا کام کرنا، بھلائی اور حق کے راستے پہ چلنا، اور نیکی کا مقصد ہے ہر وہ عمل، یاد رکھیے لکھ لیجئے، امپورٹنٹ ہے، نیکی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے، جس سے آپ کو خیر ملتی ہے، برکت ملتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مقصد کے تحت بھیجا ہے، تو نیکی بھی ایک مقصد ہے کرنا۔ نیکی کا مقصد کیا ہے، ہر وہ عمل جو صرف اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، یہ ہے مین نیکی، یہ ہے اصل نیکی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے کیا جائے، یعنی نیکی ایسا اچھا عمل ہے کہ جب لوگ اسے دیکھتے ہیں یا خود کرتے ہیں یا خود فیل کرتے ہیں تو ان کے چہرے پہ مسرت آ جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو نیکی اور بھلائی کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گی کہ اس کو ہر پہلو، ہر زاویے اور ہر نظریے سے آپ کو تھوڑا تھوڑا اس میں ٹچ دے سکوں تاکہ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہو سکے۔ دیکھیے نیکی کرنا در حقیقت ایک ہر اخلاقی اور برتری کرنے کا مظاہرہ ہے، یعنی آپ جب نیکی کرتے ہیں نا تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور نہ صرف بلند کرتا ہے بلکہ لوگوں میں بھی اس چیز کا پرچار کرتا ہے، عام کرتا ہے، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس نیکی کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، بھلے سے آپ خفیہ ہو کر نیکی کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نا بڑی پیاری مثال ہے کہ محنت چھپ کے کرو، کامیابی چیخ کے بتائے گی لوگوں کو۔ تو الحمدللہ نیکی بھی بالکل یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی یہی جذبہ رکھا ہے۔ نیکی اپنے آپ کو خود منواتی ہے، اگین جیسے آپ جو کام کریں گے اللہ کی نیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں گے تو یہ خود منوائے گی، یہ آپ کے چہرے پہ جب مسرت آئے گی، آپ کے اخلاق میں، آپ کے عمل میں، تو اس کا مطلب ہے کہ نیکی اپنے آپ کو منوا رہی ہے۔
صرف ایمان اور اخلاقیات کا مجموعہ ہے۔ نیکی جو ہے وہ صرف ایمان اور اخلاقیات کا مجموعہ ہے۔ اخلاقی برتری نیکی کے کسی عمل کو اخلاقی طور پر اعلیٰ یا بہترین بنانے کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ نیکی کا عمل نیت، طرز عمل اور اخلاق کے ساتھ مجتمل ہے، یعنی اس کے بغیر نیکی ہو ہی نہیں سکتی، یا نیکی کا کانسیپٹ اس کے بغیر بالکل نامکمل ہے۔ نیکی عمل کیا ہے؟ نیت کے ساتھ۔ اگر عمل آپ کرتے رہیں گے، اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے تو آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ پھر طرز عمل کا مطلب ہے ایگزیکٹلی جس طریقے سے بتایا گیا، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں نماز، نیت کے ساتھ آپ نے نماز اسٹارٹ کی، اب طرز عمل آپ کا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگا تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ پھر ہے اخلاص کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف میں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی نیکی قبول ہوگی۔ دنیا کا ہر مذہب، کوئی بھی مذہب ہو، اس کے اندر نیکی کا تصور پایا جاتا ہے۔ غیر مذہب اس نیکی کو اخلاقیات کا نام دیتے ہیں، کیونکہ ان کو نیکی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ نیکی ایکچولی کیا ہوتی ہے۔ نیکی آپ کرنے کے بعد آپ کو اجر ملتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جو غیر مذہب ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے لیے صرف کرتے ہیں اخلاقیات۔ دیکھیں نا آپ، جو غیر مذہب ہوتے ہیں ان کا اخلاق کتنا اچھا ہوتا ہے۔ یہاں امریکہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو 2-3 قصے بتا چکی ہوں کہ اتنا ان کا خوبصورت اخلاق ہوتا ہے، کیونکہ یہ نیکی کو نا دنیا میں رہ کر ہی جانتے ہیں، بس کہ دنیا کے لیے ہی ہے، جو کچھ کرنا ہے ہمیں دنیا کے لیے کرنا ہے۔ لیکن مومن آخرت کے لیے جیتا ہے۔ تو غیر مذہب جو ہے وہ نیکی کو اخلاقیات کے نام سے جانتے ہیں، اور اسلام اس کو اخلاقیات پلس ایمان کی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ مومن کو آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس کے لیے میٹر کرتی ہے۔ دنیا جو وہ گزار رہا ہے اس کے لیے اتنا ہی ہے کہ آپ نے اس کے لیے آخرت میں جو فائدہ اٹھانا ہے وہ اتنی ہی آپ نے اس زندگی میں اپنا جو ہے وہ انپٹ دینا ہے۔ پیاری بہنوں، دیکھیں میں آپ کو یہاں پر ایک مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ کوئی گھر خریدتی ہیں یا کرائے پہ لیتی ہیں تو ہم اس کو کتنا سجاتے ہیں نا۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس گھر میں جتنی سہولتیں بھی ہوں، آسائشیں بھی ہوں، آرام بھی ہو، بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہوں، اور اس گھر میں خوبصورت اس کو بنانے کے لیے ہم اس کے فرنیچر لے کر آتے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ اچھا کرتے ہیں، اس کی ڈیکوریشن اتنی پیاری کرتے ہیں، جیسے کہ صوفے لانا، پھر اس کے پردے لانا، پھر اس کے ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ ڈائننگ ٹیبل ہو، پھر اس کے ساتھ اس میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں رکھتے ہیں، کتنا خوبصورت سجاتے ہیں۔ یہ ساری ہماری گھر کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ اور آسائشیں کیا کرتے ہیں؟ آسائشیں ہمارے پاس ہوں، ٹی وی بھی ہو، لائٹ بھی ہو، فریج بھی ہو، مائکرو ویو، اوون، بہت ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ اس کے ساتھ اچھا سہولت کی چیزیں کیا ہوں کہ اگر ہم گھر خرید رہے ہیں تو اس میں بیڈ روم بھی ہو، بیتھ روم بھی ہو، ڈائننگ روم ہو، لیونگ روم ہو، اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کمی ہو جاتی ہے، کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو جاتی ہے، تو جب تک سے ہم اس کو خرید نہیں لیتے یا اس کو پراپر طریقے سے اپنی جگہ پر رکھ نہیں لیتے، ہماری زندگی بے چینی کے ساتھ، سکون کے ساتھ نہیں گزرتی، بے چینی کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اسی طریقے سے جیسے ہم اپنی دنیا کے گھر کو سجاتے ہیں ہر ممکن کوشش کر کے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تو اپنی اس دنیا کو بسایا ہے، سجایا ہے انسان کے۔ اللہ کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو کتنے دنوں تک اپنے سامنے اس مٹی کو رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے آپ سن لیجیے گا، اس لیکچر میں کافی وضاحت کے ساتھ میں نے بتایا ہوا ہے کہ اپنے سامنے مٹی رکھی، پھر وہ مٹی کے اندر بدبو آ گئی، پھر وہ کالا سیاہ ہو گئی، اس کے اندر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اپنے سامنے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پروسیس کیے۔ اور اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جسم بنایا، واللہ عالم اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ کے ہاتھ کیسے تھے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، بٹ اپنے ہاتھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ دیکھیں نا، جو یہ پروسیس میں نے آپ کو دنیا کا بتایا ہے، یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو یہ اعزاز دیا، یہ سارے معاملات دیے، اس کے ساتھ اس کو اعزاز بھی دیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس کو علم دیا، اس کو عقل شعور دی، پھر اس کے لیے دنیا بسائی، اور دنیا کو بسانے کے بعد سجا دیا۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں بھی جس طرح ہم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں نا، اسی طرح ہمیں اسے اپنی دنیا کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بسایا اس دنیا میں، اور کیسے سجایا؟ انسان کے ذریعے اس کو عقل دی، شعور دیا، حکمت دی، پھر ہدایت، نیکی، خیر اور بھلائی کسی بھی معاشرے کو ترقی کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کسی معاشرے کے لیے۔ پھر شریعت، رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے۔ آپ کسی کے گھر میں اگر جاتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو اب اس میں کچھ نہ کچھ تو رولز ہوتے ہیں نا، کہ بھائی یہ دروازہ ہے، اس کے ذریعے آپ اندر آئیں گی، کھڑکی کے ذریعے تو کوئی بھی اندر نہیں جاتا ہے نا۔ تو عقل اور شعور دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح دنیا میں رہنے والوں کو۔ پھر اس کے ساتھ احسان کا جذبہ رکھا ہے،
پھر دین دیا، پھر اسلام، پھر نماز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تحفہ دیا. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف صلاحیتیں دی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تحفے بھی دی ہیں، تحائف بھی دی ہیں. الحمدللہ، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے. ہم اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں. غلام اپنے آقا سے، اپنے مالک سے اس طرح کا سوال نہیں کرتا. جو اس کا مالک اور آقا اس کو دیتا ہے اس کو صبر اور شکر کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. ہماری وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کر سکیں. اس نے جو کچھ ہمیں دیا ہے الحمدللہ الحمدللہ شکر ادا کریں. اس کا جتنا شکر ہم کریں گے یہ کم ہے، لیکن جو کچھ اس نے دیا وہ زیادہ ہے. تو اس چیز کو، اگر اس ڈیوائن کو آپ سمجھ جائیں گی نا، تو انشاءاللہ آپ کی اللہ سے محبت اور بڑھ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے فضل اس دنیا میں رکھا ہے، عدل رکھا ہے، اور ایک بڑا پیارا رشتہ ہے، بہت پیارا رشتہ ہے. لیکن لوگوں نے اس کے بارے میں نہ جان کر اور شیطان کی سن کر اس رشتے کو برباد کر دیا. وہ ہے رشتہ میاں بیوی کا رشتہ، جو سب سے پہلے کائنات میں بنا، اور اس دنیا میں قدم بھی میاں بیوی نے پہلے رکھا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں ساتھ اس دنیا میں آئے تھے نا، ان کو علیحدہ کر دیا گیا تھا، لیکن اس دنیا میں تو انہوں نے قدم ساتھ رکھا. اسی طرح جب آپ اپنے گھر کو، جب جس کی بھی شادی ہوتی ہے، تو جب آپ اپنا نیا گھر بائی کرتے ہیں یا کسی اپنی سسرال بھی جاتے ہیں، تو میاں بیوی ایک کمرے میں انٹر ساتھ ہوتے ہیں نا. جب آپ اس کمرے میں ساتھ ہوتے ہیں تو پھر سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بھیجا تو اس کی خوبصورتی کیا ہوگی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اتفاق کے ساتھ رہیں. اور جو لوگ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور اس رشتے کو عزت دیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس پر عقیدت رکھتے ہیں، یقین جانے وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت انعامات پائیں گے. کیونکہ یہ رشتہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اس رشتے سے جو ہے نا شیطان بہت جیلس ہوتا ہے، کیونکہ اس رشتے کی وجہ سے نا نسل انسانی بڑھتی ہے نا، تو اس وجہ سے وہ اس سے جیلس بہت ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رشتہ بہت پسند ہے. تو خدارا میاں بیوی کے جو اختلافات ہیں جلد سے جلد ختم کریں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا سب سے پہلا رشتہ ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد والا جو سیشن ہوگا نا، وہ میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کے بارے میں ہوگا، کیونکہ ہم اس دنیا میں آ چکے ہیں اور میاں بیوی کی حیثیت سے آئے ہیں. انسان میاں بیوی کی حیثیت سے اس دنیا میں اس نے قدم رکھا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ والا جو سیشن ہوگا وہ میاں بیوی کے حقوق، ان کے معاملات، اور ان سے کس طرح آپس میں ایک دوسرے سے محبت، اتفاق اور انڈرسٹینڈنگ کی جاتی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کس چیز اور سے سجایا ہے؟ اخلاق کے ساتھ، عزت کے ساتھ. پھر نہ صرف یہ، پھر خوبصورتی بھی دی. آسمان بنایا، درخت ہے، پہاڑ ہے، پانی ہے، جانور ہیں، اور بہت کچھ، ستارے ہیں، اور بہت کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے انسان کو. تو انشاءاللہ میں ون بائی ون کر کے آپ کو ان سب کے بارے میں ایک ایک سیشن میں بتاتی جاؤں گی. دیکھیے الحمدللہ سب کے بارے میں انشاءاللہ جب آپ جان لیں گی تو آپ جیسے کہ اپنے گھر میں جب آپ ساری چیزوں کو سیٹ کر لیتی ہیں تو انجوائے کرتی ہیں نا. اپنے گھر کو آپ جب ساری چیزیں لا کے اور گھر میں جب انجوائے کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے دعوت کے لیے کہ بھائی ہم نے اپنا نیا گھر لیا ہے تو آپ بھی ہمارے گھر میں ہماری خوشی میں جو ہے وہ شرکت کریں. تو کتنا انجوائے کرتے ہیں، ہے نا. تو اس گھر کو انجوائے بھی کرتے ہیں، نہ صرف انجوائے کرتے ہیں بلکہ اس سے سکون بھی حاصل کرتے ہیں. یقین جانے مجھے اپنے گھر سے بڑی محبت ہے. میں کہیں بھی جاتی ہوں، میری سفر بھی ہوتا ہے، ٹریولنگ بھی ہوتی ہے، آنا جانا بھی ہوتا ہے. میں اپنے گھر کا سوچ سوچ کے نا میں لمبے لمبے ٹریول کر لیتی ہوں اس وجہ سے، کیونکہ میں کہتی ہوں جب میں اپنے گھر جاؤں گی تو میں آرام سے اپنے بستر میں جا کے بیٹھوں گی اور اس کے بعد یہ کروں گی یہ کروں گی. یہ سکون آپ کو کون دیتا ہے؟ اللہ نے تو دیا ہے نا. تو پھر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نے خوبصورت بنائی ہے، اس میں فساد برپا نہ کرو. جیسے فرشتوں نے کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جن کے بعد تو انسان کو بنا رہا ہے اور انسان کو اختیار دے رہا ہے، یہ تو زمین پہ جا کے فساد برپا کریں گے جیسے جنہوں نے کیا تھا اور جیسے شیطانوں نے کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ میں نے انسان کو اس کی زندگی اس کے فائدے کے لیے اتاری، اس کو آخرت کی زندگی کے لیے اس دنیا میں اتارا ہے. یعنی اس کی بہت بڑی ڈیٹیل ہے، تو میں آپ کو بہت تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس وجہ سے کہ تم اپنی آخرت کو سنوار سکو. تو آپ اپنے گھر کو انجوائے بھی کرتی ہیں اور اس میں سکون بھی حاصل کرتی ہیں. بالکل اللہ کی زمین پر بھی ہمیں اخلاق، بھلائی، نیکی اور خیر کے ساتھ، عدل کے ساتھ، فضل کے ساتھ، محبت، اتفاق، عزت ایک دوسرے کے ساتھ کیجیے بھی اور لیجیے بھی، ان سب کے ساتھ رہنا ہے. یہ ہے اس دنیا کی سجاوٹ، یہ ہے اس دنیا کا سکون جو ہم سب کو حاصل کرنا ہے. ہمارا گھر دیکھیے، چاہے وہ آپ گھر خریدیں چاہے آپ گھر رینٹ پہ کریں، وہ
رینٹ کا گھر بھی رینٹ کا ہی ہوتا ہے، یعنی کرائے کا گھر ہوتا ہے، اور یہ دنیا بھی کیا ہے؟ کرائے کا گھر ہے، مسافر خانہ ہے۔ تو اس گھر کو سجانے کے لیے نیکی کے اصل جو طریقے ہیں، جو نیکی کے اصل جو اسلوب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ، دیکھیے پیاری بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری نجات اس وقت تک ممکن ہے جب ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں گناہ کے مقابلے میں زیادہ ہوں گی، تبھی ہماری نجات ممکن ہے۔ یعنی آپ زمین اپنا کوئی گھر بائی کرتی ہیں، اگر آپ کے پاس انف پیسے نہیں ہوتے، انف مال نہیں ہوتا، آپ گھر نہیں بائی کر سکتی نا، اپنے لیے رہائش کا گھر بائی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح آخرت کی جو کرنسی ہے وہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری نجات اور آخرت کی جو سب سے بڑی جو لائف ہے وہ کیا ہے؟ جہنم سے نجات۔ جہنم سے نجات آپ کی تبھی ممکن ہے جب آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں اور گناہ ختم ہو چکے ہوں یا کم ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکی کس عمل یا کس عقیدے کا نام ہے؟ کیا نیکی کا تصور محض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے؟ دیگر ظاہری عبادت کے تک ہی وہ محدود ہے، یا اس کا دائرہ کار زندگی کے ہر مراحل، ہر حال میں جو ہے وہ پہنچتا ہے؟ اور نیکی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، نیکی کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا ہے۔ نیکی کرنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے جیسے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ کی ذات کو، بالکل آپ کی ذات کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن نیکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ دیجیے۔ جب ہم زمین پر آ رہے تھے تو یاد ہے اناؤنسمنٹ میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس دنیا میں، اس زمین پر، اس زندگی میں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنے اولاد، اپنے بارے میں، سب کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کے ذریعے، ایک واحد یہ چیز ہے کہ نیکی کے ذریعے ہم اپنے لوگوں کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، غیر مسلم کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اللہ کی دین کی دعوت دے کر، کیونکہ دین کی دعوت دینا بھی نیکی ہے۔ تو اس طرح ہم اللہ کی زمین کو سجا بھی سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے سکون حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کی خوبصورتی اور زندگی اور دنیا کی خوبصورتی انہی سب چیزوں میں رکھی ہے۔ تو نیکی کا ہرگز مطلب صرف 5 چیزیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، جیسے ماشاءاللہ ابھی سسٹر عائشہ نے اس کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ اس میں اس کو سورۃ البر بھی کہا جاتا ہے۔ بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا۔ اس کو باقاعدہ انفسائز کر کے بتایا گیا قرآن مجید میں، اس کو ایک الگ سے نام دیا گیا ہے۔ اچھا، نیکی صرف یہ ہے آیت البر، اس کو جو بتایا گیا، اور کافی لمبی یہ آیت ہے، اس کو آیت البر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں گنوائی ہیں جو ایکچولی نیکی کرنے پر انسان کو راغب کرتی ہیں۔ نیکی صرف، اب اس کا ترجمہ سن لیجئے، یہ یاد بھی کر لیجئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف موڑ لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لائے، اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنے مال، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافر، سوال کرنے والے جو غریب ہوتے ہیں، اور غلامی سے نجات دلانے والے، ان لوگوں کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرو، نماز قائم کرو۔ اب یہ دیکھیں، اوپر آ گیا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اب نیکسٹ جو آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور جو کچھ اس نے بتایا ہے، دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، بڑی پیاری طریقے سے نا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف کیٹیگریز میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ قیامت، روز محشر جو ہے، فرشتے ہیں، کتاب ہے، انبیاء ہیں، ان پر ایمان لانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے برابر ہے۔ پھر دوسری کیٹیگری کیا آ گئی ہے کہ پھر اپنے مال کو رشتہ داروں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، تو اللہ سے محبت کرنا آپ نے، اور اس میں دوسری کیٹیگری یہ آ گئی ہے کہ اپنا مال جو ہے آپ نے اپنے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، یہ جو بھی اس کے مستحق ہے، آپ نے وہ مال ان تک پہنچانا ہے۔ کس کے ذریعے؟ خیرات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، یا پھر اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، قرض حسنہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی کیجیے، اس کا ریوارڈ آپ کو اللہ دیتا ہے۔ ویسے تو سب کا دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے کہ کوئی مجھ کو قرض حسنہ دینا چاہے گا، قرض حسنہ کی اتنی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ فضیلت ہے، بیان کرنے سے باہر، اتنی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی قرض دے سکتا ہے یا اللہ کسی سے قرض مانگ سکتا ہے، لیکن دیکھیں اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے کتنی پیاری بات کہی ہے، قرض حسنہ۔
حسن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان کا جتنا حق ہے نا اس سے بڑھ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تم مجھے جب میری راہ میں یہ چیز کو خرچ کرو گے اپنے مال کو تو میں تمہیں جو تم ڈیزرو کرتے ہو نا اس سے بڑھ کے دوں گا. قرض حسنہ تو آپ زکوٰۃ دے رہی ہیں خراب دے رہی ہیں وچ از فائن, لیکن اگر قرضہ حسنہ دیں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے میں تمہیں بہت بڑھا کر اجر دوں گا. پھر تیسری کیٹیگری اس میں آ گئی کہ تم اپنے لیے نماز قائم کرو. دیکھیں نیکی کی مختلف کیٹیگریز بتائی گئی ہیں نا. اب تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ تم اپنے لیے نماز قائم کرو, پھر زکوٰۃ دو, اور نیز وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. اور آپ کو وہ وعدہ یاد ہوگا, دیکھیں یہاں پر ایک ہی وعدے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, عہد الست. کسی کو اگر شوق ہو تو یوٹیوب کے اوپر ہمارا روح کے بارے میں بھی ہم نے پوری ڈیٹیل اس کی میں نے جو انفارمیشن ایکسکیوز می پوری انفارمیشن دی ہوئی ہے, اس کو ضرور سن لیجئے گا کہ عہد الست کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روحوں سے ہماری ارواح سے وعدہ لیا تھا, الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا, جی آپ ہمارے رب ہیں. یہ تھا وعدہ, یہ ہے ہماری اصل, یہ ہے ہماری شناخت, یہ ہے ہماری بنیاد کہ ہم وعدہ لے کر آ چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے. پھر اس کے بعد ہے آپ کے اوپر بدحالی یا مصیبت یا جنگ کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے صبر کرنا ہے. اور وہ صبر کرنا کیا ہے؟ نیکی ہے. یہ ابھی تک پوری آیت کا ترجمہ چل رہا ہے پیاری بہنوں. نیکی صرف یہی بتایا گیا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق اور مغرب کی طرف کھڑے ہو کر آپ جو ہے وہ نیکیاں کریں. نہیں, آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حکم آ جائے نا تو پھر آپ نے نہیں دیکھنا ہے کہ میرے باپ ہے, میری ماں ہے, میرا بچہ ہے, میرا رشتہ دار ہے, میرا شوہر ہے, میری بیوی ہے. نہیں, پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پر کوئی مصیبت آئے, چاہے جنگ کے حالات ہوں, اگر تم اس میں صبر کرو گے یہ بھی نیکی ہے. اور سچے لوگوں کے لیے یہ بھی نیکی ہے کہ وہ متقی ہیں, یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں, اور ڈرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری رکھی ہے. الحمدللہ. اگر ان آیتوں کو غور سے سنا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والا نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے, سب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بس وہ کیا کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے. اللہ سے ڈرنا ہی پیاری بہنوں ایک بہت بڑی نیکی ہے, کیونکہ آپ ڈر سے نا گناہ سے بچیں گے, نیکی کی طرف جائیں گے. اور اللہ سے محبت کرنا بھی نیکی ہے. یہ لکھ لیجیے پیارا جملہ, مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ کہ اللہ سے ڈرنا بھی ایک نیکی ہے اور اس سے محبت کرنا بھی ایک نیکی ہے. دیکھیں جیسے بچہ ہوتا ہے نا, اگر اس کی ماں اس کو ڈانٹتی ہے, مارتی ہے, کچھ بھی کرتی ہے, تو بچہ دیکھیں گھڑی گھڑی گھس گھس کے نا اپنی ماں کی گود میں آ کے بیٹھتا ہے. حالانکہ ایک تھپڑ لگا چکی ہوتی ہے ماں, لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کی گود میں آ کر ہی بیٹھتا ہے, اتنے ڈرنے کے باوجود بھی, ڈانٹ کھانے کے باوجود بھی, مار کھانے کے باوجود بھی. تو اتنی پیاری یہ بات ہے کہ اللہ سے ڈرنا بھی نیکی ہے اور اس سے محبت کرنا بھی نیکی ہے. اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت پر ایمان لانا بھی سب سے بڑی نیکی ہے. اور انہی نیکیوں کے بدلے تمہیں آخرت میں تمہارا حساب کتاب ہوگا, کیونکہ ہماری نیکیاں روز محشر تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. جنت کی کرنسی صرف اور صرف نیکی ہے, بھلائی ہے, خیر ہے. اور ایک حدیث ہے, یہ دل دہلانے والی حدیث ہے, اس کو غور سے سنیے گا. یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے وہ بیٹھے جو ہے وہ لوگوں کو دین کے بارے میں بتا رہے تھے. تو اس میں پھر یہ حدیث سامنے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص, غور سے سنیے گا, کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال یعنی نیکی کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ابھی تک تو آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتی ہیں سسٹر تانیہ, ابھی تک تو آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ نیکی کرو تو یہ ملے گا, نیکی کرو تو یوں ہوگا, نیکی کرنے پر اللہ ایسے خوش ہوگا, اور یہاں اس حدیث میں آپ بتا رہی ہیں کہ نیکی کرنے کی بنیاد پر آپ جنت میں نہیں جا سکتی ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. یہ حدیث ایک تو میرے دل کے بڑے قریب ہے, اور اس کو جب بھی سنتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے ابھی تک دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کچھ نہیں کیا پیاری بہنوں, کچھ بھی نہیں کیا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص محض اپنی نیکی کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو صحابہ نے بڑی ہمت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ ڈالا کہ کیا آپ کے لیے بھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں, میں بھی محض اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور کس چیز کی گارنٹی آپ مانگ رہے ہیں, کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما رہے ہیں. میں نے کتنے لوگوں کو سنا ہے, لوگ
بالکل آپ عقیدت رکھیں، اپنے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، لیکن عقیدے کے نام پر ان سے ایسی محبت نہیں کرنے لگ جائیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے تو ساتھ ہم بھی جائیں گے۔ ایک بڑا مشہور جو ہے وہ نعرہ ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم جب تک سے جنت میں نہیں جائیں گے، وہ اپنے جتنے مرید ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے جب تک سے وہ خود جنت میں نہیں جائیں گے۔ پیاری بہنوں، یہ جملہ غوث اعظم یہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے نہیں کہا ہو، یہ ان کے فالوورز کہنے والے ہیں، وہ کہتے ہوں، لیکن دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعمال کی گارنٹی نہیں بتا رہے ہیں، تو اس کے علاوہ اور کسی کی بات، کسی کی گارنٹی آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہاں آپ کوئی زندگی میں کوئی عمل نہ کریں اور وہ شخص آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ نہیں، یہاں پہ میرے نبی نے جب یہ بتا دیا کہ مجھے بھی محض کس چیز کی ضرورت ہے، آگے سنیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب تک میرے رب کی رحمت مجھ کو نہیں ڈھانپے گی تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا۔ جس نے دنیا میں رہ کے اللہ کی رحمت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی تو آخرت میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، فضل اور جو نیکی اس نے کی ہوگی، جو عمل اس نے کیا ہوگا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس سے گزار دیں گے، اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ذکر پورا آیا ہے اس آیت میں، الحمدللہ۔ تو بالکل اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ ہم نے یہ پڑھ لیا، ہم نے یہ کر لیا، میرا بچہ حافظ قرآن ہو گیا اور میں نے جو ہے وہ اتنے سپارے پڑھ لیے، میں تو متقی ہو گئی۔ اس خوش فہمی میں مت رہیے گا جب تک سے اس پورے عمل، پوری عبادتوں کو جب تک سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ منسوب نہیں کر دیتی، تب تک سے کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے۔ جنت کا تو ابھی معاملہ ویسے بھی ہوا نہیں ہے، وہ تو آخرت میں ہوگا، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، دعا مانگ سکتے ہیں، اپنی نیتوں کو خالص کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی۔ اچھا، پھر اس آیت میں جو چیزوں کو گنوایا گیا ہے، یہی تو آپ کی پوری زندگی کا سرمایہ ہے نا۔ اب اس آیت کو دوبارہ جب میرا لیکچر آپ کے پاس آئے تو دوبارہ اس کو ضرور سن لیجیے گا کہ یہ تقریباً آلموسٹ 19 یا 20 جو ہے یہ چیزیں بنتی ہیں جس پر ہماری پوری زندگی گزرے گی۔ زندگی کا سرمایہ یہی ہے۔ ہر کسی کی زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے نا، کسی کی زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے پیسے، کسی کا ہوتا ہے جائیداد، کسی کا ہوتا ہے گاڑی، کچھ نہ کچھ کسی نے اپنا سرمایہ ضرور بنایا ہوتا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، یہ وہ ڈرانے والی حدیث ہے کہ اپنے عمل کو ہر وقت چیک کرتے رہو کہ میں کیوں کر رہی ہوں، مجھے کیوں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو کچھ میں کر رہی ہوں کیا صحیح بھی ہے کہ غلط، ضرور چیک کیا کریں۔ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھا کریں، جیسے ہم اپنے بینک کا چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھتے ہیں۔ جیسے ہی بینک میں تھوڑے پیسے ختم ہونے لگ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور آخرت کی کرنسی جو بتائی گئی ہے نیکی، ہم سوچتے بھی نہیں کہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکی کی ہے، کتنا اچھا کام کیا ہے، کیا بھلائی کی ہے، کیا خیر کیا ہے، کیا فضل ہمارے پاس ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت ہمارے پاس ہے۔ کیونکہ جب آپ کے پاس اللہ کی برکت آتی ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے، در حقیقت نیکی ایک بہت بڑی نعمت ہے پیاری بہنوں۔ نیکی کو عربی زبان میں بر کہا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے نیکی کرنے والا اور رحم کرنے والا، جس کے اوصاف وجود اور کرم اور کثرت سے عطیہ ہی عطیہ ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وجود، اپنے کرم، اپنے فضل سے انسان کو صرف عطا ہی عطا کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو ہر طرح سے، ہر طریقے سے اس کو جو آزماتا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو انعامات بھی دیتا ہے اور ان کے اوپر احسان بھی کرتا ہے، ان کو ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے دور بھی کرتا ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اپنی وہ چیزیں جو تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب یہاں پر اپنا سب محاسبہ کریں۔ اولاد کی وجہ سے ہم جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں، اپنے نفس کی وجہ سے ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، ایسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ نے اخلاص اللہ کے لیے نہ کی ہو، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نہ کی ہو، یا پھر جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں ان کے فائدے کے لیے نہ کی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تک سے تمہارے پاس وہ نیکی نہیں پہنچے گی یا تم مومن نہیں کہلاؤ گے، جب تک سے اپنی عزیز ترین چیز میری راہ میں خرچ کر دو۔ تو بات یہ ہے کہ نیک بننا اور نیک ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے صرف نیکی، یہ بھائی بڑے نیکوکار ہیں، کہلوانے کا شوق ہوتا ہے،
اور بعض جو ہیں وہ اس کے لیے پوری مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اچھا، اصل میں نیکی اور بھلائی کی کرنے کی کچھ شرائط ہیں، 3 شرائط ہیں جو میں نے اپنے پاس لکھی ہوئی ہیں، پلیز آپ بھی لکھیں۔ اگین لکھنے کا بھی آپ کو اجر ہے، دیکھیں ہر لیکچر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لکھا ضرور کریں، چاہے تھوڑا سا لکھیں پلیز پیاری بہنوں۔ یہ قلم، یہ پینسل، یہ نوٹ بک، یہ پیپر، یہ وقت، یہ سب گواہی آپ کا دے گا کہ روز محشر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کو نہ صرف لکھا بلکہ عمل بھی کیا اور دوسروں تک پہنچایا، الحمدللہ۔ تو ضرور لکھا کریں۔ اچھا جی، نیکی کرنے اور بھلائی کرنے کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے اس کا خالص ہونا شرط ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ یعنی خالص کا مطلب ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا۔ اچھا، پھر دوسری ہے کہ سوال عمل ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس عمل کو محنت، مہارت اور خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ دل اتار کے مت کرنے کی کہ بھائی چلو مجھے صدقہ تو دینا، لاؤ بھائی دے دیں، بھائی سر کا بوجھ اتاریں۔ یا پھر اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، کیا مصیبت ہے، ان کی مدد ہر وقت کرنی پڑتی ہے، نہ 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 نہ، یہ شرط بتائی گئی ہے دوسری کہ آپ نے اس میں محنت کرنی ہے، اس میں اپنی مہارت، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوالٹی دی ہے اپنا بیسٹ دینا ہے نیکی کرتے وقت، چاہے آپ نماز پڑھ رہی ہو، چاہے آپ قرآن پڑھ رہی ہو، چاہے آپ کسی کی مدد کر رہی ہو، آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے اور خوشی کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے، اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ پیاری بہنوں، یہ ساری باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تبھی تو کہا، کیا بتایا ہے سورہ آل عمران میں کہ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک سے اپنے نفس کو نہ مار لو، اور نفس کو جب تم مارو گے اس میں تم محنت بھی کرو گے، اس میں تم اپنا بیسٹ بھی دو گے اور خوشی خوشی کرو گے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ جو انسان جس کام میں جتنی محنت کرے گا اس کو میں اتنا ہی اجر دوں گا، یا وہ اتنا ہی اجر پا لے گا جو جتنی محنت کرے گا۔ جو جتنی محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سسٹم چھوڑ دیا ہے کہ تم جتنی محنت کرو گی، جتنا اپنا بیسٹ دو گے، میں تم کو اتنا ہی اجر عطا فرماؤں گا۔ پھر تیسری شرط کیا ہے کہ نیکی کرنے کا مقصد کسی مخلوق کو براہ راست یا بلا واسطہ نفع پہنچانا نہ ہو۔ جیسے کہ غیر مسلم کرتے ہیں نا، غیر مسلم ایک دوسرے کو جب کوئی چیز بھی دیتے ہیں، تحفہ تحائف، تو ان کی نیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نہیں ہوتے نا، ان کے لیے خاص مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والا خوش ہو جائے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ صرف سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے آپ وہ کام نہ کریں جس کے اندر آپ اللہ کی رضا شامل نہ ہو، یا پھر آپ کی نیت کے اندر اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ فرض کریں کسی کی جاب لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یا کسی کی سیلری بڑھ رہی ہے، تو آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، آپ اس کو تحفے دے رہے ہیں تحائف کہ یہ میری سیلری بڑھا دے، یا پھر یہ مجھے جاب اچھی دے دے۔ یا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، ہمارے گھروں میں جو کام کرنے والیاں آتی ہیں، جو آپ جن سے آپ لوگ کام لیتی ہیں، ان کو بھی نا صدقہ خیرات دیتے وقت ہرگز ذہن میں یہ نیت مت لائیے گا کہ آج میں ان کے ساتھ یہ ان کو دے رہی ہوں صدقہ خیرات اس وجہ سے تاکہ یہ میرے گھر پر کام اچھا کریں، گھر کی صفائی اچھی کریں، اور کیا نام ہے یہ وقت پر آئیں۔ تو یہ اگر آپ نیکی ان کے ساتھ کریں گی نا سر، کسی بھی لیول کی کریں گی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خاک بنا کر اڑا دے گا۔ تو اگین یہ 3 شرائط ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل کریں گی تو یہ ذہن میں آپ کی چیزیں آنی چاہیے۔ تو اب نیکی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کو میں ضائع کر دوں گا۔ نیکی کر کے جتلانا اور دکھ پہنچانے سے بہتر ہے کہ نیکی کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی کام کر دیا، کسی کی مدد کر دی، کسی کو صدقہ دے دیا، کوئی ایسا معاملہ کر دیا اور پھر بعد میں آپ نے اس کو جتایا، احسان کے اوپر بھی میں بات کروں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو اور احسان جتلانے والوں کو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ایسی چیزیں بتائی ہیں جو انسان اگر اس کے بارے پہ غور و فکر کرے نا تو یقین جانے زندگی کے جو سارے مراحل جو ہم اپنے لا علمی کی وجہ سے اس میں مشکل میں پڑتے ہیں نا، بڑے آسان ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات بتائے ہیں کہ احسان کیسے کرنا چاہیے اور جو نہیں کرتے ان پہ کیا وعیدیں ہیں۔ تو احسان جتلانا یا نیکی جتلانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بہتر ہے کہ تم نہ ہی کرو، اسے دور ہی رہو۔ لیکن جیسے غیر مسلم ہے نا کہ اگر وہ کرتے ہیں نیکی یا کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر یوں نہیں دیتا کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا ہوتا۔ اور دیکھیے انسان عجیب مخلوق ہے، جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، فضل کرتا ہے اس کے اوپر، تو وہ کہتا ہے واہ میرے پروردگار، تو نے تو مجھے عزت دی ہے، تو نے مجھے رحمت دی ہے، برکت دی ہے۔ اور دوسری طرف اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، اس کی روزی میں تنگی کر دیتا ہے، کسی بھی لیول پر اس کو آزماتا ہے، اس کو مصیبت آزمائی دیتا ہے، تو انسان کیا بولتا ہے؟ ہائے میرے رب، تو نے مجھے تو رسوا کر دیا۔ یہ کتنا خراب ہم انسانوں کا رویہ ہے
جب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نیکی یہی ہے کہ جب تمہارے پر جنگ ہو، جب تمہارے پر آزمائش ہو، جب تمہارے پر مصیبت ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر، کیونکہ صبر کرنا بھی نیکی ہے۔ تو انسان یہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ تمہارے سامنے آ رہا ہے تمہاری زندگی، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، کیونکہ نیکی کر کے سکون ملنے کا ذکر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نفس مطمئنہ کے ذریعے، کہ جب تم کوئی نیک کام کرو گے تو تمہارے نفس کو سکون ملے گا، اور اگر آپ کو سکون ملے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ جو تینوں میں نے شرائط آپ کو بتائی تھی آپ نے ان کو فلفل کر دیا، الحمدللہ۔ اگر آپ کو نیکی کر کے سکون ملتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، ایک نیکی کرنے کے بعد دوبارہ نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے، جیسے کہا گیا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا اگر دل چاہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ لیکن نماز کے بھی جو سارے سٹیپس ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو پورا کرنا، تو جس کے دل میں اگر سکون اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے ان تینوں شرائط جو میں نے پیچھے بتائی ہیں اس پر آپ نے پورا اتری ہیں۔ کیونکہ دیکھیے نیکی کرنا آج کل ہم عمل کرنے سے زیادہ پوسٹ کرنے پر ہم یقین رکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ سوشل میڈیا پر نیکی کا پرچار کرتے ہیں، ایسی اچھی اچھی پوسٹ بھیجتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، ایسی ایسی پوسٹ لگاتے ہیں، لیکن لگاتے تو ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بس جمعے کو اٹھے، جمعہ مبارک کیا، صبح صبح 3-4 حدیثیں بھیجی، کھٹ کر کے سوئے، اور اتنی دیر تک سوئے کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ ہے نیکی کرنے کا مطلب؟ نہیں، یہ تو گناہ ہے۔ آپ نے لوگوں کو بلکہ ایسے لوگوں کے اوپر وعیدیں بتائی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روز محشر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جب وہ گئے تھے معراج پر، تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جہنم میں کہ ان کی جو پیٹ کی جو انتڑیاں ہیں نا وہ سب باہر نکلی ہوئی تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیچ میں ایک چرخہ ٹائپ کا بنایا ہوا تھا، اور اس کے گرد جو ہے وہ ساری پیٹ کی انتڑیاں وہ لپٹ رہی تھیں، اور وہ اس کے گرد جو ہے کولو کی بیل کی طرح گھوم رہا تھا، اور بتایا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے کہ جو کہتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اس چیز پر بہت ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ پوسٹ نہ لگائیں، بلکہ ہمیں تو حکم یہ ہے بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی تو کرو نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچاتے تو نہیں تھے نا، اس پر عمل بھی تو کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی جو حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، عمل کرتے تھے نا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی سے جو بھی کچھ ہم کہہ رہے ہیں عمل جھلکنا چاہیے۔ دیکھیے اگر ہر عمل کا حاصل اللہ کی رضا ہوگی تبھی تو وہ آپ کے لیے عبادت بنے گا۔ ہم تو عبادت کے لیے کر رہے ہیں نا، اچھے کام سمجھ کے کر رہے ہیں نا، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہوگی تبھی تو ہمارے لیے عبادت بنے گا۔ نیکی کی ایک بہت پیاری مثال میں آپ کو دوں جو مجھے بڑی پسند ہے، وہ ہے شہد کی مکھی۔ کتنے اور بھی میں نے جانوروں کا اور پرندوں کا اور جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی جو بنائی ہے مخلوق اس کا میں نے جائزہ لیا، مجھے نا شہد کی مکھی سے زیادہ نیکی کرنے کے لیے مجھے کوئی اور اچھی مثال ملی نہیں، ہوگی بالکل لیکن مجھے نہیں ملی۔ اتنی پیاری مثال ہے شہد کی مکھی، دیکھیں کتنی خوبصورت تخلیق ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ یہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور یہ فائدہ ایسا فائدہ پہنچاتی ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی کتنے سارے پھولوں سے رس جمع کرتی ہے اور اپنے جسم کے اندر رکھ کر مختلف عمل سے گزار کر اس کو شہد بناتی ہے۔ نیکی کرنے والا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب آپ نیکی کریں نا تو آپ کے اندر روح تک آپ کی جو نا اس کو محسوس کریں کہ میں نے آج کوئی اچھا کام کیا ہے۔ پھر پھولوں پر بیٹھتی ہے کتنے پیارے طریقے سے کہ پھولوں کو پتہ تک نہیں چلتا، اور پھول اپنی خوشبو اور اپنا رس اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سوچئے کتنی پیاری اللہ کی یہ مخلوق ہے۔ اور اسی طرح نیکی کرنے والے کا بھی عمل ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ کو دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ جب شہد کی مکھی پھول کے اوپر بیٹھتی ہے تو پھول کو پتہ نہیں چلتا، بلکہ وہ اتنے پیار سے بیٹھتی ہے کہ اپنا سب کچھ پھول اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح نیکی کرنے والے کا عمل بھی ہو کہ آپ نے جس ہاتھ سے دیا ہے نا دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے جب تک سے وہ ویڈیو نہیں بنا لیتے، حکومتی سطح پہ بھی آپ دیکھ لیں حکومت نے بھی اللہ معاف فرمائے اس طرح کے کیسی پکچرز آتی ہیں، یتیموں بچوں کو کھانا دے رہے ہوتے ہیں تو وہ تصویر کھنچواتے ہیں۔ ان میں کہتی ہوں اللہ اکبر، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی عزت کتنی تذلیل ہو رہی ہوگی، ان کی ذہن میں کیا ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ ایک کھانے کے پیچھے ہمیں اتنے لوگ جمع ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تصویر کھنچواتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کھانا ملتا ہے۔ یہ ہے ہمارا طریقہ، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔
شہد کی مکھی سے کچھ سیکھیں، پھر جس طرح وہ شہد اپنے اندر محفوظ کر اصل جگہ اس کو پہنچاتی ہے، شہد کی مکھی میلوں سفر کر کے طرح طرح پھولوں کا رس چوس کر شہد کو بناتی ہے، اور وہ شہد انسانی جسم کے لیے، جان کے لیے کتنا مفید ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے، جیسے نیکی کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کی اگر توفیق دے گا تو ہم کریں گے، گناہوں سے بچائے گا تو ہم بچیں گے، ہے نا؟ تو یہ بھی تو اللہ ہی کے اذن سے کر رہی ہے نا سارا کام۔ لیکن دیکھیں، یہ اللہ کی اذن سے کر رہی ہے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کیا یہ اپنے کام میں کبھی تھکتی ہے؟ کیا یہ غرور کرتی ہے؟ کیا یہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر جو خاصیت ڈالی ہے، جو اصلیت اس کے اندر ڈالی ہے، کیا یہ اس سے ایک دن بھی جو ہے پیچھے ہٹتی ہے؟ نہیں۔ اللہ نے جو اپنی تو انسان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تابع بنایا نا اپنا، جیسے جانور، جیسے اور مخلوق اللہ کی تابع ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی تابع ہونا چاہیے، اس کا حکم ماننا چاہیے، تبھی تو پھر کس طرح جیسے شہد کی مکھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں، آپ دیکھیں کہ دنیا میں شہد بکتا ہے، بٹتا ہے، اصل شہد جو مکھی، جو ایکچولی اب تو خیر ملاوٹ بھی بہت ہو جاتی ہے، لیکن عموماً لوگ اصل شہد ڈھونڈنے کے لیے ابھی بھی میلوں سفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی جان کے لیے بہت مفید ہے۔ تو نیکی کا بھی یہی پروسیس ہونا چاہیے پیاری بہنوں، اپنے سے زیادہ لوگوں کا، دوسرے لوگوں کا آپ خیال رکھیں، ان کو فائدہ دیں، ان کے ساتھ محبت رکھیں، ان کے لیے محنت کریں، ان کو عزت دیں، بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں نا، یہی نیکی ہے۔ اللہ نے اس سب مخلوق کو انسان کے سیکھنے کا سبب بنایا ہے کہ جانور کیوں پیدا کیے؟ انسان کے فائدے کے لیے تو پیدا کیے نا، ان سے سیکھو، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت ڈال دی ہے، عمل ڈال دیا، علم ڈال دیا ہے، اور یہی سب چیزیں کہی ہیں انسان کو کہ ان سے سیکھو، ان سے بھی سیکھو۔ اللہ نے عقل بھی دیا، ان کو شعور نہیں دیا، اللہ نے انسان کو ایک اور مرتبہ دیا، درجہ دیا، وہ ہے شعور کا درجہ، جس سے ہم یہ نیکیاں کرتے ہیں اور گناہوں سے بچ پاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ عقل مند ہے وہ لوگ جو ان نشانیوں پر غور و فکر کریں، اور کوئی ہے جو قرآن مجید پر غور و فکر کر سکے؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے پیاری بہنوں۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 334 ہے، ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، اب یہ پیاری بہنوں سنیے، یہ ہمارے معاملات جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو زیادہ کر سکتے ہیں، اس کا اجر آپ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے نام اعمال میں نہ لکھو، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ابھی برائی کا اس نے ارادہ کیا ہے، ابھی مت لکھنا، اگر وہ اسے کر گزرے تو صرف ایک لکھنا، ایک گناہ لکھنا، لیکن یاد رکھیں میں نے پچھلے والے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک گناہ 100 جو ہے وہ اپنی خراب خصلتیں آپ کے ساتھ لے کر آتا ہے، اس کے اثرات برے ہوتے ہیں آپ کی زندگی، اگر وہ ایک گناہ بھی آپ کر رہے ہیں، چھوٹی سی برائی بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات آپ کی زندگی پر بہت خراب ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں سے کہ اگر وہ کر گزرتا ہے تو بس ایک لکھنا، لیکن جب نیکی کی باری آتی ہے تو ابھی اس نے ارادہ کیا ہے تو اے میرے فرشتوں فوراً لکھ ڈالو، فوراً لکھو، اور اگر اس نے اس نیکی پر عمل کر لیا ہے تو اس کو 10 یا 100 گنا بڑھا کر اس کی نام اعمال میں یہ نیکیاں لکھ دو۔ اللہ اکبر، ایک نیکی کی گئی جس کے اندر وہ 3 شرائطیں پائی جائیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور آگے حدیث میں یہ ہے کہ ان ایک ایک حرف یعنی ایک ایک لیٹر کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 نیکیاں فرما دیتا ہے ان کو، اور وہ نیکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف 10، لام 10، میم 10، یہ 10 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ تو نیکیاں جتنا کر سکتے ہیں، جتنی حاصل کر سکتے ہیں، دوڑ لگائیے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے۔ پھر سلام پورا کرنے پہ بھی آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کے ساتھ نیکی یا بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نیکیاں کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، اور یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اللہ اس صفت کے ذریعے ہمارے ساتھ اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، فضل فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی کے ساتھ نیکی بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کی نیکی کرنے کی مدت بھی بتائی ہے۔ اچھا، جو صفاتی میں نے بھی آپ کو بتایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام، 99 نیم کا بھی ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ گروپ اسٹارٹ ہو چکا ہے، اس میں ہم حفظ بھی کروا رہے ہیں، اور ایک اور ہم نے گروپ اسٹارٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناموں کی معرفت حاصل کرے، بہت ضروری ہے،
کیونکہ ان معرفت کے ذریعے آپ اپنے اللہ کو پہچان سکیں گے نا. دیکھیں جب آپ کسی سے ملتے ہیں، نئے شخص سے ملتے ہیں، تو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا. اس کا نام کیا ہے، اس کی شادی ہو گئی کہ نہیں، وہ کتنے بچے ہیں، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں. بعض لوگ تو اتنے زیادہ جو ہے وہ کائیاں ہوتے ہیں، وہ یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں. تو ہم جاننے کی پوری کوشش کرتے ہیں نا. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر آپ نے محبت کرنی ہے تو اس کے صفاتی نام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مجھ کو میرے پیارے پیارے ناموں کے ذریعے پکارو. اللہ تعالیٰ ہر طریقہ تو بتا رہا ہے کہ یہ طریقے سے تم میرے قریب آ سکتے ہو. نفلی عبادت زیادہ کرو، سجدے زیادہ کرو. جو سجدہ کرتا ہے زیادہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سجدے میں انسان سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نیکی اور بھلائی کروں گا تو میں پھر دین کا تمہیں فہم عطا کر دوں گا. اور ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی جو نیکیاں کرتا ہے نا، اس کی مدت بھی بتائی ہوئی ہے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 398. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 چیزوں کا جب دنیا میں ظہور ہو جائے گا، 3 چیزوں کا جب دنیا میں ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کوئی شخص جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یعنی کافر، اور جو ایمان لائے تھے جیسے ہم جیسے لوگ، اور اگر ایمان لانے کے بعد بھی انہوں نے نیکی نہیں کی، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کی پھر ان تینوں چیزوں کے ظاہر ہونے کے بعد ان کی توبہ اور ان کی نیکی قبول نہیں ہوگی. وہ 3 چیزیں ظاہر کون سی ہیں؟ قیامت کی قرب قیامت، یعنی قیامت کے بہت قریب جو ہے یہ 3 چیزیں ظاہر ہوں گی، اور وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 ہے دجال کا نکلنا، اور نمبر 3 ہے زمین سے ایک عجیب قسم کی مخلوق یعنی جانور کا نکلنا، جو پہاڑی صفا جو ہے نا، صفا مروہ، ان کے بیچ میں سے نکلے گا. دابت الارض بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو پیاری بہنوں، اب تو ہم کو یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کب تک تم کو نیکی کرنی ہے. تو نیکیاں کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگی ہے. اور پیاری بہنوں، نیکیاں کرتے وقت نا اس کو کبھی بھی کاؤنٹ مت کریں. اللہ کے ذکر کو ہم بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں، نہیں، پڑھتی جائیے. دیکھیں ہمارا کام ہے پڑھنا، کرنا، گننا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. تو یہ گنتی میں مت اپنے آپ کو الجھائیے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ تولا کیوں جائے گا؟ اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے. تولا اس لیے جائے گا کہ اس کے اندر آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کا عمل، یہ سب کچھ دیکھا جائے گا. اور عمل جو ہے میزان میں بھاری ہوگا تو پھر نجات کا ذریعہ بنے گا. گنتی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے، دائمی عمل چاہیے جو فار ایور آپ کرتی ہوں، چاہے وہ تھوڑا سا کیوں نہ کرتی ہوں. اگر آپ ذکر بھی کر رہی ہیں نا اللہ کا، سبحان اللہ و بحمدہ، بڑے پیار سے پڑھا ہے آپ نے، تو یقین یعنی ایک دفعہ بھی پڑھا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کو کاؤنٹ مت کیجیے، کاؤنٹ کرنا اللہ کا کام ہے، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور فرماتا ہے کہ تم جو اپنے آگے بھیج رہے ہو روز محشر تم دیکھ لو گے. پیاری بہنوں، ابھی ہم ایک پکچر کھنچواتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ویڈیو بنواتے ہیں، ایک تصویر کھنچواتے ہیں، اور اس کے بعد فون کو آپ دیکھ لیجیے، سیل فون کو فوراً تھوڑی دیر بعد اپنی پکچر کو نکال کے ہم دیکھتے ہیں کیسی آئی ہے. نہیں اچھی آئی تو فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا، فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. پیاری بہنوں، روز محشر ڈیلیٹ کا کوئی بٹن نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی بٹن نہیں. ابھی تو ہے، ابھی ہم اپنی نیکیوں کو بھی بڑھا سکتے ہیں، گناہوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کے بٹن سے. استغفار زیادہ زیادہ کر کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اس کے احکامات پر عمل کر کے. لیکن روز محشر ہمارے پاس کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں ہوگا جس میں ڈیلیٹ کا بٹن ہو، کوئی ایسا فون ہمارے پاس نہیں ہوگا جس میں ڈیلیٹ کا بٹن ہو. ہم فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، نہیں بھائی تصویر یہاں سے اس اینگل سے اچھی نہیں آئی ہے، میں اس اینگل سے کھینچوں. بچیوں کے اندر یہ جو ہے نا خط بہت پایا جاتا ہے، اپنی سیلفی لیتے ہیں بچے بچیاں، اور وہ جب پسند نہیں آتی تو فوراً ڈیلیٹ کر دیتی ہیں. وہاں پر ایسا کچھ سسٹم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو تم اپنی آنکھوں سے وہاں پر دیکھ لو گے. بہت ضروری ہے کہ اپنے کرنے کے اوپر، اپنے عمل پر آپ جو ہے وہ دھیان بھی دیجئے، اور اس کو دیکھیے کہ آیا کہ یہ حدیث کے پڑھنے میں پورا اتر بھی رہا ہے کہ نہیں، یہ قرآن کے پڑھنے میں پورا اتر بھی رہا ہے کہ نہیں میرا عمل. یہ ضرور دیکھیے گا. الحمدللہ نیکی وہ خیر ہے جس کی طرف ہر شے راغب ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہماری روح سے جو وعدہ لیا تھا، تو ہماری روح پاک ہے، مومن کی روح پاک ہوتی ہے، اس کو گناہ کر کے گندا مت کریں، یہ پاک ہے. تو جو مومن ہوتا ہے نا، جو خیر کو طلب کرتا ہے اور خیر کی طرف دوڑتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ وہ خیر کو پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی سب پسند کرتے ہیں، اور یعنی خیر کو سب پسند کرتے ہیں اور اسی کی طرف مائل ہوتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے ایک دوسرے کو روکو. یہ روکنا بہت ضروری ہے. پھر دیکھیں پیاری بہنوں، نیکی کی 2 اقسام ہوتی ہیں.
ایک وہ جس کا کرنا ہم پر فرض ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کی اطاعت کرنا، دن رات ہم وہ عمل کرنا جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ عمل کرتے رہنا۔ اور اگر وہ عمل کرنا تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی دیتا ہے، لیکن اگر ہم نہ کریں تو اس پر سزا بھی ہے، وعیدیں بھی ہیں اور عذاب بھی ہے۔ اور دوسری نیکی کیا ہوتی ہے؟ مستحب، جیسے کہ صدقہ دینا، غریبوں کی مدد کرنا، نفلی عبادت کرنا۔ اگر آپ نہیں کرتے تو گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن ہاں اجر میں کمی ضرور ہوگی۔ اور روز محشر میں نے کیا بتایا، ہمیں ایک ایک نیکی کے پیچھے، اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کے پیچھے ہم لوگ پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے کہ مجھے وہ نیکی دے دے۔ ایک فرلانگ یعنی کہتی ایک قدم رہ جائے گا جنت میں جانے کے لیے، اور نیکی کی وجہ سے، ایک نیکی کی وجہ سے ہم وہ جنت میں جا سکیں گے، لیکن وہ ایک نیکی ہمیں مل نہیں رہی ہوگی۔ اور ایک دوسرے کو اس وقت نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی، نہ بیٹی باپ کو پہچانے گی، نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا، بس ایک نیکی کے پیچھے جو ایک دوسرے سے ہم ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ تو ابھی اس وقت ہمیں ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تم نیکیوں سے اپنے پلڑے، اپنے نام اعمال کو بھاری کر لو، کیونکہ نیکی اجر و ثواب کمانے کی مشین ہے۔ اس مشین کو اپنے گھر، اپنے دماغ میں رکھیے۔ نیکی اور بھلائی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور اصل دوست وہ ہے جو آپ کو برائی سے روکے اور آپ کو بھلائی کی طرف بلائے۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ تو یہاں پر اللہ اپنی دوستی کیا بتا رہا ہے کہ تمہیں برائی سے میں روکتا ہوں اور بھلائی کی تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ نیکی کے کرنے کے آخر میں جو تھوڑے بہت جو اصول ہیں، جو طریقے ہیں، یہ بہت ضروری ہے جانا کہ کن کن چیزوں سے ہمیں نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آلموسٹ میں نے 10 یا 12 جمع کیے ہوئے ہیں، کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں اچھائی بیان کرنا۔ یہ میں نے اس لیے سر فہرست لکھی ہے کیونکہ ہم برائی کے زمرے میں بہت جلدی، برائی کے معاملے میں بہت جلدی آتے ہیں۔ ابھی فون رکھا اور فوراً امی کو ملایا، یا سہیلی کو ملایا، یا دوست کو ملایا، یا ہسبینڈ کو ملایا، یا کسی کو بھی ملا کر، اور فوراً جو ہے جس سے بات ہو رہی تھی 4000 باتیں اور 4000 تہمات اس کے اوپر لگا کر انہوں نے بتا دیا کہ بھائی آج کا دن جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوا کیونکہ ہم نے یہ بات مکمل کر لی۔ ایک دوسرے نیکی کیا ہے؟ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں اچھائی بیان کرنا۔ پھر اللہ کی، یہ سب سے پہلے دوسروں کا حقوق ہے۔ پھر اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کی عظمت بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا بھی نیکی ہے۔ پھر نمبر 2 ہے، یہ آپ لوگ کیونکہ مجھے ساری جو ہے وہ وائف سن رہی ہیں، بیویاں سن رہی ہیں، تو اپنے ہسبینڈ کو اس کے بارے میں بتائیں کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی نیکی ہے، صدقہ ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا بھلائی ہے نکاح کے بعد۔ یہ دیکھیں، یہ سر فہرست جو ہے نا، یہ نیکیاں آئی ہیں، گنوائی گئی ہیں، یہ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں۔ پھر 2 آدمیوں کے بیچ میں صلح کرنا بھی خیر ہے، اچھی بات کرنا نیکی ہے، مسجد کی طرف جانا نیکیوں کے انبار کو بڑھانا ہے، مسکینوں کو کھانا دینا، طواف زیادہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ یہ لکھ لیجئے، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے سائے، اپنے نیکی، اپنے بھلائی کے سائے تلے ہوگا۔ پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو ان کا اجر جلد سے جلد دیتے ہیں۔ اللہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے، لینے والی ذات نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا آقا ہے، مالک ہے، وہ دیتا ہی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نیکی کرتے ہو نا، اس کا اجر بھی میں تمہیں فوراً دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ جس نے نیک عمل کیا اور جس نے نیک عمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ویلکم فرشتوں سے کرواتے ہیں۔ اور جو نیک عمل نہیں کرتا وہ پچھتائے گا، کیونکہ وہ کیسے پچھتائے گا؟ اس کو جب عذاب دکھا دیا جائے گا، اس کو جب عذاب دکھا دیا جائے گا اور وہ کہے گا اے کاش کہ میں ایک دفعہ دوبارہ لوٹ جاؤں اور نیک عمل کر کے واپس آ جاؤں اور نیک کاروں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ پچھتاوا اللہ۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ تقریباً آلموسٹ 9 ایسی ہماری آرزویں اور حسرت ہیں جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا ہے، وہ میں نے اس کا بھی یوٹیوب کے اوپر آپ کو لیکچر مل جائے گا، ضرور سنیے گا کہ روز محشر ہمیں 9 ایسی ریگریٹس ہوں گی کہ ہم کہیں گے اے کاش، یا لیتنی کا جو ہے نا ورڈ آیا ہے قرآن مجید میں، یاد رکھیے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں واپس جاؤں اور اب میں اتنی نیک عمل کروں تاکہ میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں۔ نیکی جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کی میں آنکھ کان اور ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر وہ اس سے بھلائی کرتے ہیں، اس سے وہ نیکی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے تو مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جیسے میں بھی آپ سے اچھی طریقے سے بات کروں تو آپ یقیناً کسی دوسرے کو میرے بارے میں ضرور بتائیں گی کہ سسٹر تانیہ نے آج مجھ سے بڑی پیار سے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نیکی کا کام کرتے ہو نا، میری اطاعت کرتے ہو، تو مجھے تم سے محبت ہو جاتی ہے، اور نہ صرف محبت ہوتی ہے بلکہ میں حضرت جبریل امی کو بلاتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ فلاں شخص سے مجھے محبت ہو گئی ہے، اے جبریل امی تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معاملہ بھی یہاں پہ نہیں تھما، یہاں پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت جبریل امی کو پھر حکم دیا جاتا ہے کہ جبریل امی تم بھی ان سے محبت کرو، اور پھر اہل اسماء کو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی ان سے محبت کرو، اور زمین پر جاؤ، اس کے اطراف میں جتنے لوگ ہیں ان کے بیچ میں اس کو مقبول کر دو، اس کے دل میں ان کی محبت ڈال دو اور ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نیکی کرنے کا اور کتنا پیارا اجر چاہیے آپ کو، اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ عموماً خواتین بڑا روتی ہیں اور جن کے پاس تنگی ہوتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو نماز دیکھیں نا، آپ اپنے نماز کو چیک کریں، آپ نماز پڑھ بھی رہی ہیں کہ نہیں۔ نماز بتایا جا رہا ہے کہ رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اور مثال دوں، غار میں جو 3 لوگ چھپے تھے انہوں نے اپنی نیکیاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی تھی نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پتھر اس کے سامنے سے ہٹا دیا، اس کے راستوں کو آسان کر دیا۔ سورہ کہف میں آپ جا کے پڑھیں گی انشاءاللہ، اس کی ڈیٹیل ملے گی۔ پھر جب کوئی سختے دل سے اسلام کو قبول کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے جتنے گناہ ہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر لا الہ کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کی تلقین کرنا بھی صدقہ ہے، نیکی کی طرف بلانا بھی سب سے بڑی نیکی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کسی برائی کو چھوڑ دینا نیکی ہے۔ پھر موقع پر استغفار کرنا نیکی کے پلڑوں کو بھاری کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں نیکی جب اپنے مقام تک پہنچتی ہے تو خیر کا درجہ پا لیتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے نیکی کا مقام۔ اصل خیر خواہی کیا ہے کہ آپ اپنے اولاد، بھائی، دوست اور نسل نو کے حق میں ہمدردی، شفقت اور خیر کا معاملہ رکھیں۔ 20 کام ہیں جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ کو قرب حاصل ہوگا اور آپ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمائیں گے۔ سب سے پہلے ہے اچھا سلوک کرنا، پھر ہے علم کی بات کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، والدین کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت رکھنا، نیکی کے کام میں جلدی کرنا۔ دیکھیں یہ تو ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن نیکی کرنے کو کبھی ٹالے مت، کیونکہ شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اس دنیا میں آزمائش کے ساتھ بھیجا ہوا ہے۔ پچھلے والے لیکچر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو ساتھ شیطان کو بھی بھیجا ہے، شیطان کو بھی اتارا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، ٹھیک ہے۔ تو نیکی کرنے میں جلدی کریں۔ اگر آپ جیسے دعا کوئی آپ کو یاد آ رہی ہے فوراً پڑھ لیجئے، کسی کا آپ کو خیال آ رہا ہے کہ مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہے، کچھ پیسے دینے ہیں، کسی بھی طریقے سے ہیلپ کرنی ہے، فوراً کیجئے۔ اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرنا فوراً کیجئے، کیونکہ اس کے بیچ میں کیا ہو جاتا ہے، پھر فوراً شیطان آ جاتا ہے۔ تو نیکی کے کام کرنے میں جلدی کرنا بھی نیکی ہے۔ پھر حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھاتی ہے۔ اچھا، پھر قرآن پڑھنا پڑھانا بھی نیکی ہے، نماز وقت پر ادا کرنا، پھر درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں، مدد کرنا، اچھے کام کرنا، اور اچھے کاموں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، صفائی کرنا، کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے۔ صفائی کرنا، اپنے گھروں کی صفائی کرنا، اپنے دل کی صفائی کرنا، اور اپنے محلے کی بھی صفائی کرنا، کیونکہ میں نے کیا بتایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح آپ نے اپنے گھر میں اس دنیا میں آپ نے گھر بنایا ہے، اسی طرح دنیا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ یہاں پہ امن و امان سکون سے رہیں بھی اور رہنے بھی دیجیے۔ اچھا، پھر دین کی کتابوں کو پڑھنا بھی اور دوسروں تک بانٹنا بھی، پھر علم کو لکھنا، آپ تحریر کے ذریعے اور تقریر کے ذریعے علم کو عام کر سکتے ہیں، دین کو عام کر سکتے ہیں، لکھنا بھی نیکی ہے الحمدللہ۔ اچھا، دین اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جو عام فطری تقاضوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ انسان کی فطرتی طور پر یہ عادت ہے کہ وہ اچھی باتوں پر
اچھی باتوں کو پسند کرتا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے انبیاء آئے، ان سب کی ایک ہی دعوت تھی، نیکی. وہ نیکی خود بھی کرتے تھے اور حکم بھی یہی دیتے تھے. بس آخر میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی، جو ایک سوال بنتا ہے کہ کیا نیکی کرنا واقعی مشکل ہے؟ ہماری اکثریت اس وسوسے کا شکار ہو کر نیکی کی طرف قدم نہیں بڑھاتی کہ نیکی کمانا ذرا مشکل ہے. جیسے کہ نماز کی ادائیگی دیر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نیکی کتنی، یہ نماز پڑھنا کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن دیر سے پڑھنا، وضو کا صحیح نہ کرنا، رکوع سجود، اس کا قیام جو ہے وہ جلدی جلدی کرنا. اچھا، پھر تجوید خراب، کتنی ہماری تجوید خراب ہوتی ہے. وضو کرنے اور ٹوٹنے کے مسائل کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کس طرح وضو ٹوٹتا ہے، کس طرح وضو نہیں ٹوٹتا، نہیں پتا ہمیں. نماز کی کیا شرائط ہیں، کس کی وجہ سے جو ہے نماز قائم ہوتی ہے، کس کی وجہ سے نماز ٹوٹتی ہے، بالکل اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے. تو ہو گئی نا نیکی حاصل کرنا مشکل، کیونکہ جس چیز کا علم حاصل نہیں کریں گے تو پھر وہ مشکل ہو جائے گی. مگر افسوس، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملات دنیا کمانے کا اگر آ جائے تو دن رات ایک کر دیتے ہیں ہم لوگ. یہ دیکھیں، جیسے ہمارے بچے ہیں، اگر ان کا ایگزام ہو رہا ہوتا ہے نا، اور اگر ان کو ذرا سی بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو ایکسٹرا ہیلپ ہم بٹھا دیتے ہیں، ایکسٹرا ٹیوٹر ہم بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی ایکسٹرا ہیلپ کرو، کیونکہ اس کو ایگزام میں نمبر 1 آنا چاہیے. کوئی بھی اور مسئلہ ہوتا ہے، ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، تاکہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں. لیکن مومن کا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں ہے پیاری بہنوں، آخرت ہے. آخرت کی کمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے ہم کو. یہ بات یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیے. دنیاوی مال اور دولت کمانے کے لیے مشکل سے مشکل کام پر بھی ہم راضی ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بھوک، پیاس، دھوپ، ذلت، تھکاوٹ، کچھ بھی ہو ہم سب برداشت کر لیتے ہیں. سب اپنا اپنا محاسبہ کیجئے. کوئی بھی دنیاوی چیز حاصل کرنے کے لیے قرضہ لے لیں گے، سود پہ گاڑی لے لیں گے، سود پہ گھر لے لیں گے، اور جائیداد کے اندر جو ہے وہ بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے. کتنے ہی معاملات ہیں. دنیا کمانے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو بھی ہم خطرے میں ڈال لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے ذہنوں میں یا ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس پریشانی کے صلے میں ہمیں تھوڑی بہت رقم مل جائے گی، تھوڑا بہت سکون مل جائے گا، جس سے ہم اپنی ضروریات یا خواہشات کو پوری کر سکیں گے. دنیا یہی تو ہوتا ہے نا، کمانا. خواہشات تو ہے نا، ضروریات تو چھوڑ دیجئے. اگر ایک شخص 2 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہے نا، وہ امیر ہے. ایک شخص کے پاس اگر 2 کپڑے نا تو وہ امیر ہے. لیکن نہیں، آپ ہماری وہ کلازٹ دیکھ لیجئے، آپ ہماری درازیں دیکھ لیجئے، آپ ہمارے گھر دیکھ لیجئے، ضرورت تو گئی پتہ نہیں کہاں دور. اب فون ہی کو آپ دیکھ لیجئے، آج کل فون سے کتنا مس یوز ہو رہا ہے. فون دیکھا جائے ضرورت کی چیز ہے کہ آپ نے اطلاع دینا آپ کہاں پہنچ گئے، کہاں آ گئے. پہلے جب یہ اسمارٹ فون نہیں ہوا کرتے تھے تب بھی تو زندگی چلی رہی تھی نا. اب تو دیکھیں کیسے اس کا مس یوز کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا، کسی کے پاس کھانے کو ہو نہ ہو لیکن فون ضرور ہوگا، اور فون بھی کون سا؟ اسمارٹ فون. آئی فون ہوگا، اینڈرائڈ ہوگا، پتہ نہیں کون کون سے فون ہیں، وہ سب ان کے پاس ضرور ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنی ضرورت کو خواہشات میں تبدیل کر دیا ہے. لیکن حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے اگر آخرت کی ملنے والے انعامات اور آسائش کا تذکرہ کر کے نیک کاموں کی طرف ترغیب دلائی جائے تو انہیں یہ کام بہت مشکل دکھائی دیتا ہے اور راہ فرار اختیار کرتے ہیں، ہیلے بہانے بناتے ہیں. بھائی نماز پڑھ لیں گے آج، نہیں کل پڑھ لیں گے، قرآن مجید انشاءاللہ کل سے شروع کروں گی، ارے میرا تو تجوید ہی اچھی نہیں ہے، میں کیسے قرآن. اتنے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ وہ یہ نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں. اور مومن کے لیے فلاح کیا ہے کہ وہ نیکی حاصل کرے گا تو اس کے لیے فائدہ بھی ہے، اس کے لیے فلاح بھی ہے، نجات بھی ہے، بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور رحمت آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ کے لیے کام آنے والی ہے، جس نے اس دنیا میں اللہ کی رحمت کے ساتھ زندگی گزاری. دیکھیے ہر نیکی مشکل نہیں ہوتی ہے، اس کو ہمارا نفس مشکل کر دیتا ہے. البتہ کچھ ایسی ہیں نیکیاں ہیں جو تھوڑی مشقت طلب ہوتی ہیں، یعنی ان کا اجر بھی تو پھر آپ دیکھیں نا کہ ان کا اجر کیا ہوتا ہے. ان کا اجر بھی تو کتنا پیارا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ نیند کو ذرا قربان کر کے آپ تہجد پڑھیے، تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا اجر رکھا ہے، کتنا ثواب رکھا ہے. جب آپ کسی چیز کا اجر و ثواب اپنے سامنے رکھیں گی نا تو پھر وہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. پھر آپ کو اس مشقت سے، اس محنت سے محبت ہو جائے گی. کر کے آپ دیکھیے. میں نے جب بھی اپنی زندگی میں کام کیا، میری کوشش ہے کہ میں اپنا بیسٹ دوں، میں جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے میں وہ آپ لوگ کے سامنے رکھ سکوں. دیکھیے جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا. قرآن مجید میں سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. بس بات ہو گئی ختم. اب اس کے بعد آپ کیا کہیں کہ آپ اس دنیا میں آپ سکون حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، اللہ فرما رہا قرآن مجید میں ہم نے تمہیں مشقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. محنت کرو،
مشقت کرو اور پھر نیکی کو حاصل کرو. یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے پیاری بہنوں. انسان جو کچھ کرتا ہے، جس طریقے سے کرتا ہے، جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، آخرت میں اس کا ویسے ہی اس سے سوال ہوگا. ہاں یہ لوگ سب ضرور سمجھتے ہیں کہ جو محلوں میں رہنے والے ہیں ان کو شاید مشقت یا محنت نہیں کرنی پڑتی، ان کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے، ان کے اوپر آزمائش نہیں ہے. نہیں، یہ غلط بات ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا جو امیر ہوتا ہے، جتنا آپ نے جس کو امیر دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی جسمانی مشقت تھوڑی کم ہو، لیکن وہ ذہنی کوفت میں مبتلا ہوتا ہے. وہ اس کو ذہنی سکون نہیں ہوتا، دلی سکون نہیں ہوتا. رات کو سونے کے لیے آپ اور ہم جیسوں کو گولیاں نہیں کھانی پڑتی ہیں، ان جیسے لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں، نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں. اپنے بچوں کو اور خود بھی محنت اور مشقت کرنے کی عادت ڈالیں. اور یہ فون جو سوشل میڈیا لے کے ہر وقت ہم بیٹھے رہتے ہیں، اس نے ہمیں اور کاہل کر دیا ہے. ہر وقت بے تکا سونا، بے تکا کھانا، بے تکا بولنا، بے ٹائم اٹھنا. پلیز اپنے عادتوں کو چیک کیجئے کہ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو اس کی کوشش کیجئے. ہمارا وہ بھی گروپ چل رہا ہے زندگی ہے سنت، اس میں بھی ہم آپ کو سارے دن کی سنت کرنا سکھاتے ہیں. اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے پیاری بہنوں، آخر میں پھر یہی ہے کہ کیا ہوگا، عجیب عجیب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس میں ڈپریشن، پینک اٹیک، انزائٹی اور بہت ساری بیماریاں. جب ہم کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر وہ ہمیں گولیاں دیتے ہیں. وہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سلا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکون آ گیا. نہ، سکون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور میرے ہی ذکر میں دلوں کو سکون ہے. تو بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے. جو کچھ پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو نیکیاں حاصل کرنے میں ہمیں دوڑ لگوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سب نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ. جی پیاری بہنوں، اگر اب کوئی آپ کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی پوچھنا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم. جی یوٹیوب کے اوپر بھی اگر کسی نے کوئی سوال لکھنا ہو تو موسٹ ویلکم. جی میم، میرا ایک سوال ہے. جی پوچھیے. جی آپ نے کہا تھا بتائیں گے لاسٹ میں کون سی نیکی اعلانیہ کرنی ہے، کون سی چھپ کے کرنی ہے، اس بارے میں آپ نے نہیں بتایا کچھ. اچھا جی، ہاں جی، ویری گڈ، آپ نے اچھا یاد دلایا. دیکھیے، نیکی جو ہے نا، جو آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے دوسرے کی اصلاح ہو سکے تو وہ آپ اعلانیہ طور پہ کر سکتی ہیں. اور نیکی میں حسد کرنا بھی جائز ہوگا. جیسے کہ فرض کریں آپ نے جو ہے وہ کسی کو صدقہ دیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس نیت کے ساتھ کسی کو صدقہ دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور مجھے آپ نے اس نیت سے بتایا کہ سسٹر تانیہ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے یہ خیال نہ ہو، میرے بتانے کے بعد ان کو یہ خیال آ جائے. یہ اعلانیہ ہوتی ہے نیکی کرنا. تو یہ آپ بتا سکتی ہیں نیت چیک کرنے کے بعد. یہ نہیں ہو کہ آپ کے اندر ڈریگنگ آ جائے یا آپ کے اندر دکھاوا آ جائے کہ بھائی میں تو اس وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بہت مال ہے، میں اس وجہ سے سب کو بتا رہی ہوں. یہ جب آپ نے نیت کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیکی ضائع کر دی گئی ہے. تو صدقہ دے رہی ہیں اور اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کو اس بارے میں پتا ہو اور لوگ اس بارے میں جان کر خود بھی اس نیکی کو کریں، تو وہ اعلانیہ آپ کی نیکی کرنا آپ کے اوپر جائز ہوگا. اور خفیہ جتنی نیکیوں کو آپ خفیہ کر کے کر سکتی ہیں، ڈیپینڈ ہے آپ کی نیت کے اوپر. اگر آپ کی نیت خالص ہے تو بالکل آپ اس کا پرچار کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت خالص نہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت بھی آپ کے ذہن میں کوئی غرور آ جائے گا تو پھر ان نیکیوں کو آپ چھپائیے. اور نیکیوں کی سب سے پیاری چیز بات کیا ہے کہ نیکی اپنے آپ کو منواتی ہے. آپ خاموشی سے کریں گی اور کامیابی چیخ کے بتائے گی کہ الحمدللہ آپ نے کیا کیا. تو آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. وہی کا خیر. جی کسی السلام اور علیکم کو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر ہما. جی ابھی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم کسی دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہمیں کیا وہ احسان کے لیول پہ جا کے کرنی چاہیے، یا کیا یہ ضروری ہے، یا صرف ہم جو ہے وہ عدل کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کریں گے،
یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رشتے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے تو وہ اس کو شاید یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں اور اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ امید لگاتے ہیں یا آس لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نیکی کرے گا، اور جب ہم نہیں کرتے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، الحمدللہ اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے نیکی کو نا ہمیشہ احسان کے درجے پہ ہی کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو کیونکہ اس کا آپ کا اجر نا آپ کو اللہ دے رہا ہے، بندہ نہیں دے رہا۔ تو بندے سے یہ آس لگانا یا بندے سے یہ کہ یہ میں اس کو دے دوں گا تو یہ مجھ سے زیادہ مانگے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ سے جب زیادہ مانگے اللہ آپ کو زیادہ دے دے اس کے زیادہ مانگنے پر۔ تو آپ نے احسان کے درجے پر دیکھیں نا، جب بھی کسی کو کوئی چیز دیں تو کوالٹی والی دیجیے، یا ہم بھی اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو کوالٹی والی پسند کرتے ہیں نا۔ اسی طرح آپ کسی کے ساتھ بھی احسان کا درجہ آپ احسان کر رہی ہیں، نیکی کر رہی ہیں، ان کی مدد کر رہی ہیں، تو آپ بہترین کوالٹی والی ان کو جو ہے نا وہ معیار دیجیے ان کو۔ لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں اب ہم ڈیزرو کرتے ہیں آپ کو تو دینا ہی چاہیے، تو بس جو آپ کی استطاعت میں ہو آپ ان کو اس طرح دے سکتے ہیں۔ اگر وہ اس کے بعد آپ سے ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں تو آپ ان سے ایکسکیوز کر سکتے ہیں، لیکن اگین جو بھی کام کریں اللہ کی راہ میں، جیسے حضرت عائشہ کی بڑی پیاری مثال ہے کہ حدیث ہے کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتی تھی نا تو وہ بڑا کوالٹی والا دیتی تھی، اور جب وہ کپڑے دیتی تھی نا تو وہ کپڑوں کے اندر خوشبو لگا کے دیتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ یہ کپڑا یا یہ چیز بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے میرے اللہ کے پاس جائے گا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جو بھی آپ معاملہ بندوں کے ساتھ کریں نا، آپ یہ مت سوچیں کہ آپ بندوں کے ساتھ کر رہی ہیں، آپ یہ سوچیں سب سے پہلے اس کو کس نے چیک کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو پھر آپ کی دینے کا معیار، آپ کی دینے کی نیت سب بڑھ جائے گا الحمدللہ۔ جی جزاک اللہ ہے۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ مطلب اگر جیسے دینے سے مراد کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، مطلب نیکی کوئی بھی نیکی، صرف مالی معاملت کی بات نہیں کرتی، ویسے بھی کوئی نیکی، یعنی اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، ایک دفعہ کسی نے کیا آپ نے معاف کیا، پھر اس نے غلط کیا پھر آپ نے معاف کیا، تو یہ بھی نیکی ہے نا معاف کرنا بھی۔ تو اگر کوئی بار بار اسی پروسیس پہ چلتا رہے تو کب تک جو ہے وہ ہم احسان کے لیول پہ اگر ہم تھک جائیں تو کیا پھر صرف عدل کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر معاف کرنے کے جہاں تک معاملہ، بالکل کسی کو معاف کرنا بھی نیکی ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، بالکل ہے۔ درگزر کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اگین اگر کوئی اس سے ایڈوانٹیج لیتا جا رہا ہے اور آپ کی ذات کو تکلیف پہنچاتا جا رہا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ آپ کو بالکل عدل کا معاملہ کہا ہے کہ جتنا اس نے کیا ہے آپ اس کے ساتھ اتنا ہی پلٹ دیں۔ ویسے درگزر کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اگر آپ کی طبیعت کو سکون نہیں مل رہا، آپ سے وہ بدلے پہ بدلہ لیا جا رہا ہے یا آپ کو اور ایذا پہنچا رہا ہے، تو پھر اتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جتنا قصاص جس کو کہا جاتا ہے کہ جتنا سامنے والے نے آپ کے ساتھ کیا ہے اتنا ہی آپ اس کے ساتھ پلٹ دیں، نہ کم نہ زیادہ۔ کیونکہ سورہ مائدہ میں بھی اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہے کہ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ تو اگر فرض کریں آپ کسی کو معاف کرتے 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 آپ اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ اب آپ سے معاف نہیں ہو رہا وہ شخص، یا اس کی جو بدتمیزیاں ہیں یا اس کے معاملات ہیں وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے اور وہ خود بھی نہیں کر پا رہا، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو سبق سکھانے کے لیے اتنا ہی کر دیں جیسے اس نے آپ کے ساتھ کیا، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ اچھا ہوگا۔ لیکن اگر آپ زیادہ کریں گی تو پھر پکڑ میں آئیں گی، تو بہتر یہی ہے، اور کم کریں گی تو پھر آپ کبھی سیٹسفائی نہیں ہو پائیں گی۔ تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ پھر آپ عدل کا معاملہ رکھیں، جتنا کیا اتنا اس کے ساتھ پلٹ دیجیے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ وہی کا خیر۔ جی کسی اور کا سوال، کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہو؟ اگین نیکسٹ ویک ہمارا ہسبینڈ اینڈ وائف کے حقوق اور فرائض کے بارے میں ہوگا، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گی۔ بڑا امپورٹنٹ ہمارا لیکچر ہونے والا ہے، اور تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں تھوڑا لمبا ہوگا، کیونکہ اس میں دونوں کے حقوق اور فرائض کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ زمین پر ہم آ چکے ہیں اس رشتے کے ساتھ۔ تو میں سمجھتی ہوں گناہ نیکی کے بعد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہسبینڈ وائف آپس میں ان کا رشتہ کیسے ہو، تبھی تو وہ آگے نسل چلائیں گے، تبھی تو ہم بچوں کی تربیت کر سکیں گے، تبھی تو اس دنیا میں ہم امن و امان قائم کر سکیں گے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ جی کسی اور کو کچھ کہنا ہو تو موسٹ ویلکم۔ جی اچھا جی، چلے پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول فرمائے ہماری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈال کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
दुनिया और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी रुसवाई से बचा दे, गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जितनी भी कोताही हैं, गुनाह हैं, उनको माफ़ फरमा दे। हमारी जो नेकियां हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें इखलास पैदा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नस्लों को हमारा फर्माबरदार बना दे, अपना फर्माबरदार बना दे। अल्लाह हम सबको सेहत, तंदुरुस्ती, खुशी और रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमा। ऐसी जगह से अता फ़रमा जहाँ से हमारा गुमान नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी रज़ा का ग़ुलाम बना ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर अपना ख़ास रहम व करम करे और हम सब पर अपना अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है नेकी करने की तौफ़ीक की दुआ माँगती रहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के ऊपर अपना ख़ास रहम व करम करे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।